السلام علیکم، سفر نامے میں خوش آمدید۔ آج ہم لاہور سے صوفیاء کی سرزمین ملتان حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے ساتھ میرے دو دوست ہیں، آئیں پہلے آپ کا ان سے تعارف کروا دوں۔ جا رہے ہیں ملتان اور میرے ساتھ ہیں دو جوان، آپ دونوں سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ ادھر آئیں پہلے۔ جی جناب، کہاں جا رہے ہیں ہم اور کیوں جا رہے ہیں؟ ملتان جا رہے ہیں سیر کرنے۔ اوکے، تانوں سیر سوئی نہیں، شکل تو سیر سوئی نہیں تانوں۔ ادھر آ میاں ثاقب صاحب موجود ہیں۔ جی سر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ملتان جا رہے ہیں، لیکن آگے ہمارا پوائنٹ ہے قلعہ دراوڑ۔ قلعہ دراوڑ، اوکے۔ اور مزے کی بات یہ، ان دونوں نے مجھے بتایا نہیں کہ ہم نے قلعہ دراوڑ جانا ہے۔ یوں تو ملتان کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اسکندر سے لے کر قرون وسطیٰ کے تمام بڑے فاتحین ہندوستان اسی شہر سے گزر کر داخل ہوئے، جن میں عباسی، غزنوی، غوری، مملوک، تغلق، تیموری اور مغل قابل ذکر ہیں۔ مگر آج ہمارا موضوع تاریخ نہیں، یہاں کے مشہور صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے مقامی آبادی کو دین اسلام کی تعلیم دی۔ یوں تو ملتان میں بہت سارے صوفیاء کرام کے مقبرے موجود ہیں، لیکن یہ 3 خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن الدین عالم اور حضرت شاہ شمس تبریز کے مزارات ہیں۔ ان کے قریب ہی ملتان کا گھنٹہ گھر ہے۔ احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جس مزار پر نظر ٹھہر جاتی ہے وہ شاہ رکن الدین عالم کا مزار ہے۔ آپ کا اسم گرامی شیخ ابو الفتح رکن الدین تھا۔ آپ شیخ صدر الدین کے بیٹے اور مشہور صوفی بزرگ شاہ بہاؤالدین زکریا کے پوتے ہیں۔ 1251 میں ملتان میں ہی پیدا ہوئے اور 1335 میں اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو تبلیغ اور ان کی اصلاح کرنے میں وقف کی۔ بر صغیر میں اسلام کی اشاعت میں ان صوفیاء کرام کی گراں خدمات ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اگر مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ ان صوفیاء کی بدولت ہے۔ روایت کے مطابق سال 1320 میں غیاث الدین تغلق نے ملتان کو فتح کیا اور تغلق خاندان کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ کا مزار اسی دور میں تعمیر کیا گیا۔ روایت ہے کہ مزار کی تعمیر میں تمام اخراجات غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدن سے ادا کیے۔ لوگ یہاں اپنی مرادیں اور منت مانگتے ہیں، داغے باندھتے ہیں اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کبوتروں کا درباروں کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ مجھے آج تک یہ ربط سمجھ نہیں آئی، لیکن ہر دربار پہ آپ کو بہت سارے کبوتر ملتے ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں، ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور یہ ایک طرح سے دربار کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ قطار اندر قطار اڑتے ہوئے بیٹھتے ہوئے دربار کی رونق دوبارہ کرتے ہیں۔ شہر کی کہمہ کہمی کے باوجود اس جگہ پر کافی آشتی تھی۔ تو جی ثاقب صاحب، ہم کہاں پر آئے ہیں؟ DHA ملتان۔ ہم اس وقت DHA ملتان کے مین گیٹ پر کھڑے ہیں۔ اچھا، اور ہم آپ کو اندر لے کے جائیں گے، بالکل، اور اس کا ہم تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ دربار پر حاضری دینے کے بعد ہم قریب ہی ایک جدید رہائشی منصوبے DHA ملتان کو دیکھنے کے لیے گئے۔ پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح ملتان میں بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا کام اپنا زور و شور پہ جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر پہلے بہت سارے آموں کے باغ ہوتے تھے، لیکن اب تو ایک جدید شہر ہمارا منتظر تھا۔ سڑکیں کشادہ ہیں،
جس طرف نگاہ دوڑائیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مساجد اور ڈفرینٹ چوراہے تعمیر کیے جا چکے ہیں، کئی گھر تو بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ میرے دونوں دوست جو کہ پراپرٹی کے شعبے سے منسلک ہیں، تو ان کے لیے یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیل جگہ ایک راؤنڈ کرنے کے بعد میں نے اپنے پرانے اور ہر دل عزیز دوست عبدالوہاب کو فون کیا اور اس کے ساتھ مختصر مگر یادگار ملاقات کی۔ کافی عرصے بعد ہم ملے تھے، وقت کی قلت تھی، دل تو چاہتا تھا کہ باتیں لمبی ہوں، لیکن سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ پھر اسی شام کو ہم لاہور واپسی کے لیے نکلے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔